معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان آج ارشد بٹ صاحب کے ساتھ، جو کہ ناروے سے اکثر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں، ٹی زیڈ کے ٹی وی پر آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیکن بیل پریس کیجئے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہمارا جو پاکستان میں افغانستان کے حوالے سے جو ایک آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کی جو ایک کانفرنس منعقد ہو چکی، اور اس کے کچھ لوگ مہمان ابھی بھی پاکستان میں ہیں اور ایک بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان، اور اس حوالے سے بھی، اور ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ایک مشرقی پاکستان کے سانے کے ساتھ، کہ یہی اسٹیبلشمنٹ جو آج افغانستان کی فکر میں ان کے پیٹ میں بہت درد ہے، انہوں نے وہی جو ایک 71 کے اندر پاکستان جب ٹوٹ رہا تھا، اس وقت ان کا اپنے ملک کے ایک صوبے کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر اب آج تک بلوچستان کے بارے میں جو رویہ ہے، جو ایک ان کی ایک طرح کی ہاسٹائل پالیسیز ہیں، وہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ افغانستان کے بارے میں جو ان کے پیٹ میں درد بہت زیادہ ہے، وہ کیوں ہے، اور انہیں بہت سے ایسے ریئل ایشوز جو پاکستان کے اندر ہمیشہ رہے بھی ہیں اور آج بھی ہیں، ان کے اوپر ان کی توجہ بہت کم ہے، اور اس طرح کی توجہ ہٹاؤ پالیسی جو ہیں ان کے اوپر زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم آج تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ یہ سارے اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اور اس کا سارے ریجن میں اس کانفرنس کا وہ اثر بھی ہوگا، یا ایک یہ جو OIC ہے یہ ایک اپنے ایک ماضی کے ایک اپنا اس کا جو ایک غیر اہم اور غیر مؤثر اس کا رول ہمیشہ ہر ایشو پہ رہا ہے، اس کے اوپر اس کی جو یہ کانفرنس کا اتنا تردد کیا گیا ہے، یہ بھی اسی طرح ہی ایک ضائع شدہ کام ہوگا۔ تو بٹ صاحب کیا خیال ہے آپ کا، یہ کیا ساری صورتحال ہوئی ہے، یہ جو کانفرنس اور یہ سارا ایک مشرقی پاکستان کا سانیہ، ابھی ہم ہفتہ پہلے 4 دن 5 دن پہلے ابھی ہم اس کو یاد کر رہے تھے کہ 50 سال اسے بھی ہو گئے، اور ہم بلوچستان کا بھی ذکر روز ہمارا ہوتا ہے، لیکن یہ کانفرنس آج ہو رہی ہے، ہم وہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں، اور ہمیں افغانستان کی درد بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ذرا آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ شکریہ زمان خان صاحب۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اسے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، یا فلسطین اور کشمیر کا بھی، کہ OIC کیا اس پہ ایک قدم اٹھاتی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ ذکر کروں گا کہ افغانستان میں یقیناً ایک انسانی المیہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ غذائی قلت، بیماری اور سخت سردی جو ہے وہاں پہ ایک شدید قسم کا انسانی بحران کو جنم دینے والی ہے، اور اس سلسلہ میں عالمی برادری کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کھل کر کہ عالمی برادری کو فراخ دلی سے بڑھ چڑھ کر وہاں پہ انسانوں کی مدد کرنی چاہیے ان کی، تاکہ آج کی دنیا میں کوئی انسان غذا سے، خوراک کی کمی سے نہ مر جائے، اور بیماری سے، میڈیسن کی فراہمی سے نہ مر جائے۔ اور سردی میں اس وقت افغانستان میں لاکھوں کی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7-7.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں طالبان کے آنے کے بعد۔ جو وہاں سے فرار ہونا چاہ رہے ہیں وہ الگ ہے، جو اس وقت گھروں میں نہیں ہے، اور شدید سردی ہے وہاں پہ، اور سردی مزید بڑھے گی جنوری فروری میں، لوگ شیلٹر لیس ہیں، تو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ OIC جو ہے ہنگامی سطح پہ ان کی فوری مدد کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید اس پہ بات کریں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، تو میں آپ کے اصل سوال کی طرف آؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ اب تو بنگلہ دیش ہے، میں تو اس کو سانحہ نہیں کہوں گا، تو پھر وہ ایک آزاد ملک ہے، وہاں کے عوام نے جسے ہم مغربی پاکستان والے، یا اس وقت کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ہم لوگ بھی ایک سانحہ کہتے رہے، مگر آج وہ ایک آزاد ملک ہے، ہمیں ان کی آزادی کا احترام کرنا چاہیے۔ آزاد خود مختار مسلم ملک ہے وہ، نہ اس پہ اور پھر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ایک روایت جو تھی ساؤتھ ایشیا کو، اس کو توڑ کر ترقی کے
जीने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जो कशमकश थी साउथ एशिया में फौजों की आपस में हथियार जमा करने की, जंगों की, वहां से वो बाहर निकल के उसने आज वो पाकिस्तान से तो बहुत आगे है, इवन इंडिया से भी उसकी जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो अब आगे जा रही है। हमें तो बांग्लादेश वालों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने आजादी हासिल करने के बाद जिस अंदाज में तरक्की की मंजिलें तय की हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ख्याल आए और पाकिस्तान को भी और अवाम को भी उस तरफ लेके बढ़े। ये वैसे तो देखे ना, जब ये हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश के अंदर तो देखिए उन्होंने तो आज बहुत बड़ा एक जस्त भी लगाया है इकोनॉमिक हवाले के अलावा, जो उन्होंने मजहब को रियासत से अलहदा किया है। ये उनकी मैं समझता हूँ एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मगरबी हमारे इस हिस्से के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि हम एक तरफ एक्सट्रीमिज्म को भी बढ़ाए जाते हैं और हम अफगानिस्तान के अंदर भी एक्सट्रीमिज्म को पालते हैं, लेकिन उसके साथ हम कहते हैं कि यहाँ खुशहाली भी आ जाए। ये एक मैं समझता हूँ एक अजीब तरह की दोगली पॉलिसी है कि हम असल मसाइल को हल करने की बजाय, हम उनको एक मसाइल को एड्रेस करने की बजाय हम चीज़ों को बड़े फरोई तरीके से और एक अपने एक बहुत एक आर्जी एक शॉर्ट टर्म उसके अंदर देख के चला रहे होते हैं। उससे यकीनन एक जो है वो मसाइल के अंदर ठीक होने का इम्कान नहीं है। मैं अब इसके अंदर आपको देखिए, मैं अब ये तालिबान के हवाले से देखता हूँ कि क्राइसिस आया, एक लोग बहुत से वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो गई है, लोग वहाँ पे एक तरह से जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका रीजन बुनियादी तौर पे तो यही है कि वहाँ पे तालिबान जिस किस्म की पॉलिसी और हिकमत अमली लेके आए हैं, उसके साथ वहाँ पे लोगों का जो रहन सहन और आज़ादी है, उनकी सोच की आज़ादी, रहने की, काम की, जो एक जेंडर फ्रीडम है, वो सारे का सारा बुरी तरह से मुतासर है। अब उसके अंदर यकीनन अब वो क्राइसिस तो फिर आएगा। अब अगर वो इक़्तिदार में आ गए हैं एकदम, तो उनके पास भी कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए ये थी कि वो एकदम आके अफगानिस्तान के अंदर कोई स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे। अगर वो सारी चीजें यहाँ पे इमरान खान की तरह उनकी पॉलिसीज भी उसी तरह से हैं कि पहले इक़्तिदार संभाल लो, बाद में देखेंगे, तो ये सारी चीजें तो उसी चीज का शाखसाना होता है। वरना अगर वहां से फॉरेन इन्वेजन निकल गई है, तो उसके बाद उनके पास एक मैं समझता हूँ अगर उस किस्म की कोई एक सॉलिड हिकमत अमली हो, तो चीजें फौरी तौर पर ठीक होना शुरू हो जाती हैं। हमने बहुत सारे ऐसे मुल्क देखे हैं जिन्होंने फॉरेन इन्वेजन से आज़ादी हासिल की है, उसके बाद उनको देर नहीं लगी कि उन्होंने फौरन जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने के लिए एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की हैं जिनको एक आज़ाद और एक साइंटिफिक बुनियादों पे खड़ी पॉलिसीज कहा जाता है। तो ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर उनको सिर्फ एक गैर मुल्की इमदादों से ही बचाना है, तो विंटर तो निकल जाएगा, 2-3 महीने में उनकी इमदाद होनी चाहिए, बिल्कुल उन्हें बचाना चाहिए कि वो बच जाए। लेकिन उसके बाद वहां पे क्या होगा? क्या उसके बाद ये जो हम कह रहे हैं कि वहां पे बड़ा एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है, क्या वो ठीक हो जाएगा? मैं समझता हूँ उसके बाद भी कोई पॉलिसी उनके सामने नहीं है, किसी किस्म का वहां पे कोई ऐसा कोई उनके पास कोई एक सोसाइटी को, रियासत को चलाने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उसके अंदर जो गैर मुल्की इंटरफेरेंस है, अगर आप उसमें 2-3 महीने गुजार भी लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? 2-3 महीने के बाद वही कुछ हो जाएगा जो अब होना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक अपने तौर पे पूरा एक पॉलिसी का डिजास्टर है। ये पूरा एक रियासत के पूरे एक जो उनका एक बयानिया है, ये सारा उसका डिजास्टर है कि आप अपनी चीजों को उस अंदाज से एड्रेस करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप उसको उस चीजें देखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बांग्लादेश की मिसाल इसीलिए दी कि बांग्लादेश ने बिल आखिर अपने आप को एक आजाद हुआ और उसके बाद उसने अपने आप को पांव पे खड़ा करने के लिए वो पॉलिसीज बनाई और वो वहां से निकला। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान के अंदर जो सिलसिला उनका बलूचिस्तान की तरफ है, वहां भी अब वही रवैया है जो 71 से पहले बांग्लादेश के अंदर था। वहां पे भी, यहाँ पे भी आज मिसिंग पर्सन की बात करें तो लोग कहते हैं ये गद्दार हैं। आज आप वहां पे उनके हकूक की बात करें तो कहते हैं ये गद्दार हैं। तो ये बिल्कुल वही पॉलिसी है जो हमने इस पाकिस्तान के हिस्से के अंदर भी वो अप्लाई कर रखी है जो 71 में वहां थी। इसलिए एक तरह की मुझे बहुत सारी ये सिमिलरिटीज दिखाई देती है। तो उसके अंदर अफगानिस्तान की फिक्र, वो कमाल है कि अफगानिस्तान की फिक्र। हाँ, यह है कि अपना खैरात से या इमदाद से तो मुल्क नहीं चलते, ना मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन होते हैं। ये एक वक्ती तौर पर आप इंसानी अलमियत से किसी हद तक बच सकते हैं। इनके जहाँ पे लाखों लोगों ने भूख से या बीमारी से मरना है, आप चंद हजार को या चंद लाखों को बचा सकते हैं। मगर मुल्क की तरक्की की बुनियाद जो है, जैसे आपने कहा, उसके लिए ठोस
اور عملی سائنٹیفک پالیسیز چاہیے، جو میرا خیال ہے طالبان کے پاس خامی ہے، جو طالبان کے وکیل بنے بیٹھے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، ان کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ ان کا اپنا ملک جو ہے وہ بھوک سے اپنا گزر رہا ہے، مہنگائی کا شکار ہے یہ. یعنی کہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ جو یعنی کہ ترقی یہ معکوس کی طرف جا رہا ہے کہ پچھلے 20 سال میں اس ملک کی کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی. آپ اندازہ کریں کہ ہمارا ملک اس نیش پہ لے گئے ہیں کہ اس کی ایکسپورٹ بڑھانے کی بجائے ایکسپورٹ کم ان کی ہوتی ہے اور امپورٹ بڑھتی جاتی ہے، اور آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی رہتی ہے. ان کے اپنی پالیسیز نہیں ہے تو یہ طالبان کو کیا پالیسی دیں گے؟ اور طالبان جو ہے، طالبان نے جب سے افغانستان سے قبضہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ مطلب افغانستان ایک مقبوضہ ملک ہے جس پہ ایک مسلح دستہ جسے آپ طالبان کہتے ہیں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ اسلامی جو ہے OIC، آپ اندازہ کریں کہ یہ خود بھی اتنے خوفزدہ ہیں طالبان کی حکومت سے کہ طالبان کا مقبوضہ افغانستان کا وزیر خارجہ وہاں پہ آ کے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ملک کو تسلیم کرو. اور وہ اسلامی کانفرنس جسے کہتے ہیں، مسلمانوں کے 57 کنٹریز جس کی نمائندگی کرتی ہے یہ کانفرنس، وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کریں. یہ ظاہر ہے پریشر ہے مغربی طاقتوں کا کہ یہ ان کو بلاتے بھی ہیں، ان کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر اس پریشر دباؤ کی وجہ سے وہ اب طالبان کی حکومت کو تسلیم بھی نہیں کرنا چاہتے. اور طالبان سے اس کے باوجود کہ طالبان کا وزیر خارجہ وہاں پہ ہے، طالبان کو یہ اسلامی کانفرنس نے 31 نکات پہ مبنی ایک انہوں نے قرارداد پاس کی ہے. اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اعلامیہ میں یہ کانفرنس جو ہے کسی قسم کی کمٹمنٹ یقین دہانی نہیں لے سکی طالبان سے، سوائے اس کے انہوں نے مشورے دیے ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، آپ ایسے کر سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اگر آپ دنیا سے آپ UN کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، آپ یورپین کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، آپ چائنا کو، روس کو، جاپان کو، جن کو آپ نے انوائٹ کیا وہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام دنیا کو لے کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ طالبان سے اس کانفرنس میں کوئی کمٹمنٹ یقین دہانی نہیں لینا چاہتے کہ آپ وہاں پہ ایک وسیع بنیاد، حکومت کی بنیاد کی طرف بڑھیں گے. طالبان نے جب سے اس ملک پہ قبضہ کیا ہے، انہوں نے وسیع بنیاد حکومت سے مراد کہ وہاں پہ جو نیشنل گروپس ہیں، وہ جہاں پہ نون طالبان کے علاوہ جو وہاں پہ گروپس ہیں، قومیتیں ہیں، ثقافتی گروپس ہیں، مذہبی گروپس ہیں، ان کو حکومت میں شامل کرے تاکہ آئندہ کوئی نہ کوئی جمہوری شکل بنائی جا سکے. طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے اکیلے حکومت نافذ کرنی ہے اور اپنی شریعت نافذ کرنی ہے. اور یہ کانفرنس جو ہے OIC کی ان سے کمٹمنٹ ہی لے سکی کہ آپ افغانستان میں لڑکیوں کے لیے اسکول کھولتے ہو کہ نہیں کھولتے. آپ امداد کے لیے تو دنیا کو اپیل کرتے ہیں، مگر طالبان کا وزیر خارجہ آتا ہے اور وہ یہ بیان نہیں دیتا کہ ہم نے لڑکیوں کے لیے اسکول کھول دیا ہے، یا افغانستان کے معاشرے میں عورتوں کا سماجی معیشت میں، سماج میں برابر کا عمل دخل ہوگا اور ان کو مکمل آزادی حاصل ہوگی، یا افغانستان میں کوئی اظہار رائے کی آزادی ہوگی. آپ کی یہ پوری کی پوری یعنی کہ ایک بے اثر قسم کی کانفرنس جو ہے گفتن نشستن برخاستن کہ دنیا کو کہتی ہے کہ ان کو پیسے دو، مگر پوری کی پوری کانفرنس میں ایک پیسہ جمع نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو آپ نے بات کی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ جو طالبان سے آپ یہ توقع ایک لگائے بیٹھے تھے کہ یہ طالبان سے ایک ایسے معاہدات ہوں گے کہ جن سے یہ اپنے اس انتہا پسندی والے یا اسے ایک مذہبی تنگ نظری والے نظریے سے باہر آئیں گے. اب تو آپ دیکھیں خاص طور پہ جو سعودی عرب اور ان کی جو یہاں پہ کانفرنس میں شرکت ہوئی ہے، ان کے مندوب نے جو شرکت کی ہے، سعودی عرب نے تو اپنی پالیسیز میں تاریخی ایک یو ٹرن لیا ہے. سعودی عرب کی پالیسیز تو اس وقت جو ہیں وہ تو انہوں نے تو جو اپنا ایک 30 کا ایک اپنا ٹارگٹ کیا ہے کہ 30 تک ہم ایک بڑی ایک ماڈرن اسٹیٹ ہو جائیں گے، اور انہوں نے وہاں پہ جس قسم کا کلچرل اور ایک سارا ایک بریک تھرو کیا ہے، اس سے وہ اب ایسی اسٹیٹس کو تو امداد نہیں دیں گے، جبکہ انہوں نے تبلیغی جماعت پہ جیسے دیکھیں پابندی لگائی ہے، اور انہوں نے ان کو اب اپنے وہاں پہ پورا ایک نشانے کے اوپر لگایا ہے کہ ان کی مساجد کے اندر ان کے بارے میں ایکسپوز کیا جائے کہ وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے. یار ہمارے یہاں سے تبلیغی سارے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے بڑے جمعے پہن کے اور پھراکا کرتے تھے. تو یہ ان سب کو ایکسپوجر جو ہو رہا ہے اس کی سعودی عرب کے اندر جو ایک چینجز آ رہی ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ افغانستان کو ایک انکنڈیشنل کوئی ایسی امداد وہاں سے ملے گی اب
کہ جو کہ ان تمام شرائط کو پورا نہ کروا رہی ہو جو انہوں نے وعدے پہلے کیے تھے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کا اپنا پالیسی کا جو کہ ان کی ہمیشہ سے ایک اپنے مسلم ممالک کے اندر ایک انفلوئنس ان کا رہا ہے اور ہے, وہ ایک سارے اپنے اس اثر و رسوخ کو استعمال کریں گے اور وہ ان پالیسیز کو چینج کروانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اگر انہوں نے خود اپنے وہاں پہ اس قسم کا ایک لبرل سٹانس لینا ہے تو اس کے لیے انہیں دنیا کے اندر بھی دوسرے ممالک جو مسلم ممالک کی خاص طور پہ جن کی وہ بہت امداد کر رہے ہیں وہاں بھی ان کو پاکستان سمیت ہو سکتا ہے ان کا پاکستان کے لیے بھی یہ تقاضا ہو کہ یہاں بھی وہ چیزیں جو ہیں اس طریقے سے لبرل طریقے چیزیں سے ہوں, اور یہ جو ایک مذہبی ریاست بنانے کی طرف ایک بڑا تیز رجحان ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے, اس لیے وہاں سے شاید اس طرح سے امداد نہ آئے. میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح کی انکنڈیشنل امداد نہیں آئے گی. آپ کیسے؟ یقیناً انکنڈیشنل نہیں آئے گی, یہ سچ بات ہے, مگر یہ ہے کہ اس میں سماجی سطح پہ سوشل ایشوز پہ یا کلچرل ایشوز پہ یا عورتوں کے بچیوں کے اسکول کے ایشوز پہ تو ان پہ وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں, مگر یہ کہ نظام حکومت جیسے کیونکہ سعودیہ یا ایمریٹس اور زیادہ تر مسلم ملک جو ٹوٹلیٹیرین حکومتیں ہیں وہاں پہ جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں کہ ون ووٹ ون مین, اور اس کی بنیاد پہ حکومت بنے یا تبدیل ہو اور عوام کو اختیار ملے اور جو عوام کے منتخب کردہ ادارے ہوں وہ بااختیار ہوں ملک کی پالیسیز بنانے میں, تو اس طرف اس پہ تو نہیں وہ پریشر ڈال سکتے کیونکہ وہ خود ٹوٹلیٹیرین ہے. سعودی وہ تو چاہتے بھی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ تو چاہتے بھی نہیں ہے اس طرح, وہ چاہتے بھی نہیں, اکنامک دباؤ ہے ان کے جس وجہ سے وہ یہ مگر کرتے ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ سوشل ایشوز پہ اور کلچرل ایشوز پہ سعودیہ کا دباؤ ہوگا, اور میں اس لیے بھی آپ کی بات کو مزید یہ کنونسنگ لگتی ہے آگے بڑھاؤں گا کہ اس انداز میں امریکہ یا ویسٹ افغانستان پاکستان یا دیگر مسلم ملکوں پہ پریشر ڈالے گا تو لوگ کہیں گے یہ مغرب کا پریشر آ رہا ہے, مغربی کلچر لایا جا رہا ہے. مگر اگر مغربی کلچر جو ہے وہ سعودیہ کے راستے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے گا تو وہ یہ مان لیں گے ہے جی, اور یہ اس کے بعد ساتھ پھر ریال بھی آئے گا, اس کے ساتھ پھر انہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے اسپیس بھی ملتی ہے, تو مغربی کلچر اگر سعودیہ کے اونٹ پہ بیٹھ کے آئے گا تو انہیں یہ قابل قبول ہوگا کسی حد بھائی تک. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر جو ابھی سارے جو میوزیکل شو ہو رہے ہیں, جو دوسرے کلچرل ڈانس وغیرہ اور دوسری چیزیں, اور وہاں پہ کسینو وسینو اور ہوٹلنگ جو ایک پرانے ضوابط تھے وہ سارے توڑ کے ایک نئے طریقے سے سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی عورتیں ٹریول کر سکتی ہیں, مرد ٹریول اکیلے کر سکتے ہیں, عورتیں کر رہی ہیں اکٹھے ہوٹلوں میں رہ سکتے ہیں, جو کہ پہلے ایسے نہیں تھا کہ وہ نکاح نامہ دکھائیں, یہ کریں وہ کریں, سارا سلسلہ ظاہر ہے کہ لپیٹا جا رہا ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے ان کی ایک اپنی ایک جلدی میں بھی ہے سعودی سے حوالے سے, کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ تیل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم ہونے والی ہے, تیل کے الٹرنیٹیو جو انرجی ریسورسز جو دنیا کے اندر متعارف ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ بات ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے کہ وہ اس اکانومی کو تیل کے حوالے سے چلا سکیں گے, یا وہ حج کے حوالے سے جو ان کی ایک حج انڈسٹری بنائی ہے انہوں نے وہ ان کو کوئی بہت زیادہ فیڈ کرے گی. اس لیے انہیں الٹیمیٹلی تو ایک ماڈرنائزیشن کی طرف جانا ہے, خواہ وہ ٹوٹلیٹیرین ایک اپنی ان کی گورنمنٹ رہے اور اسی طریقے سے رہیں, لیکن ان کو جانا تو اس طرف ہے, اور انہوں نے وقت پہ میں سمجھتا ہوں ریئلائز کیا ہے اس بات کو. آگے جمہوریت کی طرف کہاں تک جائیں گے, یہ ایک عرب سوسائٹی کے اوپر اپنے اوپر اس کا انحصار ہے کہ وہ آزادی ملنے کے بعد وہ پھر جمہوریت کی طرف آتے ہیں فوری طور پہ یا وہ نہیں آتے. یہ تو ایک وقت کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہوں گی, جیسے ہی وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی وہاں پہ مزدور آئیں گے باہر سے یا ان کے اپنے مقامی لوگ جو کام کے لیے لگیں گے, اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں پہ کس قسم کی صورتحال چل رہی ہے. فی الحال تو وہاں پہ جو فورن لیبر ہے وہ تو ایک سلیوری کی شکل میں موجود ہے اور وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے, لیکن جب یہ وسائل سارے کم ہوں گے اور وہاں کی پیداوار کے ساتھ اکانومی کو چلانا پڑے گا اور وہاں پہ انڈسٹری لگانی پڑے گی اور کاشتکاری بڑھانی پڑے گی, اس صورت میں پھر دیکھا جائے گا جمہوریت آتی کہ نہیں. لیکن فی الحال وہ پہلے گھٹن کو توڑنا میں سمجھتا ہوں اس کی تو ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. صحیح بات. اب دیکھیں کہ عرب کی آپ نے ذکر کیا, عرب ملکوں میں یہ جو بادشاہت ہیں اور یہ خلیفہ ہیں, اس کے علاوہ بھی عرب ملک ہیں جو جن میں خلیفہ یا بادشاہ نہیں تھے مگر وہاں پہ ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ رہی, ڈکٹیٹرشپ, جیسے مصر ہے, شام ہے, الجزائر ہے, تیونس ہے, مگر ان ملکوں میں یہ بڑے ماڈرن ملک تھے
یہ بڑے ان کے یہاں پہ سوشل کلچر ریفارم کی تھی ان ملکوں میں. عراق کی میں عراق تھا صدام کے دور میں بعض پارٹی تھی. تو یہ ان ملکوں میں حکومتیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نام نہاد قسم کی تھی, تو الیکشنز ہوتے تھے مگر نام نہاد جمہوریت تھی, مگر سوشلی اور کلچرلی یہ بڑی ترقی یافتہ آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے ایران ایک وقت میں جب تو اب یہ کہ یہ بات صحیح ہے تو کہ ایک وقت میں آپ کو تو پتا ہے افغانستان بھی ایک بڑی کابل میں لوگ باہر سے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے تھے کابل کی یونیورسٹی میں. کابل کے اندر تو پاکستان لڑکیاں اسکرٹ پہنتی تھیں, ایک بڑا ماڈرن سا, لوگوں کے اندر کافی ایک آزادی اور ایک وہ سارا سلسلہ ہوتا تھا جو کہ لاہور سے لوگ انڈین فلمیں دیکھنے جاتے تھے کابل میں. اب تو آپ طالبان کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کا تصور بھی لگتا ہے کہ شاید ہم پتہ نہیں کون سے دور میں یہاں سے ایک اور نتیجہ بھی اخذ کرتا ہوں ممکنات کی حد تک کہ یہ جو سوشل کلچرل ریفارم کا پریشر سعودیہ سے مڈل ایسٹ کے چھوٹے ملکوں پہ آ رہا ہے, جیسے انہوں نے لاز چینج کیے ہیں اور یہ پاکستان پہ بھی آئے گا اور ظاہر افغانستان پہ بھی آئے گا, تو اس کے نتیجے میں یعنی کہ جو ان کی طالبان کی جس انداز میں بنیاد ہے بنیاد پرستی اور ان کی انتخاب پسندی پہ, تو ان کا اس انداز میں اس کو فالو کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ان کے اندر جتنے کانفلکٹس آئیں گے, پسماندہ سوچ, اگر کوئی تھوڑا بہت ریفارمز پیدا ہو بھی جائیں, تو اس پریشر کے تحت طالبان کا سروائیول جو ہے وہ آن دا لانگ رن سے مراد 5-10 سال نہیں بلکہ کچھ عرصے کے بعد ان کا سروائیول جو ہے اس پریشر میں رہنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر بڑی جلدی پیدا ہو جائے گی, جب یہ دباؤ آئے گا تو اس کے بعد ایک خاص دوسری کلاس وہاں پہ اٹھے گی جو کہ حق کے لیے بالکل جو ایک فورس کے طور پہ ابھرے گی, جو کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے لوگوں کی جو اس جہالت کے سارے ان لوگوں کی لیڈرشپ کے اندر ان کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوا ہے. یہ سارے لوگ پھر ایک پک اینڈ چوز کی جو پالیسی ہوتی ہے سپر پاورز کی یا ڈونرز کی یا جو باہر سے جو وہاں پہ دخل دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر یقیناً ان کے لیے سروائیول, آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ طالبان کو لانگ ٹرم سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہی نئی فورسز بالکل نئی فورسز آئیں گی. اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی میرا خیال ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, چونکہ یہ او آئی سی کے بارے میں بھی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ او آئی سی نے ایک 2 دن کی کانفرنس کی ہے, اتنے لمبے چوڑے جو ہیں نکات دیے ہیں, اعلامیے دیے ہیں, مگر کوئی ٹھوس پریکٹیکلی انہوں نے قدم نہیں اٹھایا افغانستان کی مدد کے لیے. ایک انہوں نے کہا جی انسانی ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے گا جس میں ممبر اقوام جو ہے چندہ دیں افغانستان کے لیے, اور دوسرا انہوں نے خصوصی نمائندہ اپوائنٹ کرنا ہے جو لائزان کرے گا طالبان کی حکومت کے درمیان اور اسلامی یہ جو ہے کانفرنس اور یو این او یورپین دیگر ممالک. اس کے علاوہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا کہ فوری طور پر, کیونکہ افغانستان کے عوام کو تو فوری طور پہ ضرورت ہے خوراک کی, یو این او کی ایجنسیز تو آئیں گی, مغرب کی ایجنسیز تو آئیں گی, مگر جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا کھوکھلا اجلاس جو کھوکھلا ہی رہے گا. نہ پاکستان اس قابل ہے کہ کچھ دے سکے, پاکستان میں خود گندم کا بحران پیدا ہو جاتا ہے, پاکستان میں خود چینی کا بحران پیدا ہوتا ہے, پاکستان میں خود خوراک کا بحران پیدا ہوتا ہے. پاکستان جو ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خوراک فراہم کرے. یہ خوراک جو ہے پیسے دے گا سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ کی دوسری ریاستیں جو ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ٹرکی ان کو کچھ دے, چند 100 ملین تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ پینٹس بھی نہیں ہے. باقی کون سا مسلم ملک ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ دے گا. اس لیے اسلامی کانفرنس کی مجھے لگتا ہے کہ جو کانفرنس تھی اس کے عزائم کچھ اور ہیں, ان کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے دانت اور ہیں. یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں ابھی تک وہ واضح ہو کے نہیں آیا کہ اس کانفرنس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا اصل میں جو کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے جو کانفرنس ایک دیکھیں آپ جو کہ ایک بڑے عرصے سے قائم بھی ہے, ایک او آئی سی قائم ہے, لیکن ایک بے اثر ترین ایک بالکل ایک ناکارہ قسم کا ادارہ ہے جو کہ بالکل بے اثر, خواہ وہاں پہ کشمیر کا ایشو ہو, وہاں پہ فلسطین کا ایشو ہو, وہاں پہ کوئی اور ڈیزاسٹر آ جائے, ان کے اجلاس بھی نہیں ہوتے, ان کے پاس ان کا کوئی ہیلپ کا کوئی ایسا ارادہ بھی. یہ تو ایک فیس سیونگ کے لیے ایسے رکھا ہوا ہے کہ مسلم امہ کا جو یہ بول رہے ہوتے ہیں, کون سی امہ, کہاں کی امہ. یہ مجھے تو اس بات پہ بھی حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں, یہ عالمی طور پہ لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں. جو لوگوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں ریاستوں کے,
اس کے اندر امہ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اگر امہ کا تصور ہوتا تو بنگلہ دیش کے کیوں بنتا؟ یا اس طرح کی چیزیں جو ہم بہت ساری جگہ پہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ مسلم ہوڈ چلا کے اور اپنا استحصال جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کو امہ کا نام دے کے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بڑا کوئی امہ کا انٹرسٹ ہے. یہ امہ کا کوئی وجود مجھے تو کوئی ایسا وجود دکھائی نہیں دیتا کہ امہ کا کوئی ایسا کوئی یونینیمس کوئی موقع بھی آیا ہو. تو یہ امہ کا جو ہے نا مسلم امہ کا، یہ صرف پاکستان کے عوام کی تسلی کے لیے ہے. عربوں کو بالکل پتا ہے کہ یہ محض لفاظی ہے. اب عرب جو ہیں سب کی ایک زبان ہے. وہاں پہ کتنے آپ انگلی پہ گنے کتنے ملک بنتے ہیں؟ صحیح. مڈل ایسٹ کے کتنے ممالک ہیں؟ سب کی زبان کیا ہے؟ ایک زبان بولتے ہیں. ایک زبان بولتے ہیں. کلچر بھی ملتا جلتا ہے اور مذہب بھی ملتا جلتا ہے. تو امہ ہو تو سارے ایک ملک کیوں نہیں ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ امہ کا سارا جو ہے بوجھ جو ہمارے کندھوں پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اور ہمیں پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے یہ سارا امہ کا. یہ بوجھ ہم پہ ہے. اسلام کا یہی ہے، امہ بھی یہی ہے، سارا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے سارے کا سارا. اور پھر یہ امہ کا جو یہ اپنا کرتے ہیں. افغانستان کے 5 ہمسائے ملک مسلم ملک ہیں: کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان، اس کے بعد تاجکستان، قازقستان. ان 5 ملکوں کے وزیر خارجہ کل اس اسلامی کانفرنس میں شریک ہونے کی بجائے انڈیا میں موجود تھے. دلی میں ایک افغانستان کے ایشو پہ کانفرنس کی ہے. وہ لوگ جو ہیں یہ 5 وزیر خارجہ جو افغانستان کے ہمسائے ہیں وہ ہندوستان کی کانفرنس میں گئے ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلامی جو کانفرنس کے اراکین ہیں ان کے خود ہی سنجیدہ نہیں لیتے اس کانفرنس کی میٹنگز کو. 57 کنٹریز میں سے 20 وزیر خارجہ آئے ہیں. 20 وزیر خارجہ آئے ہیں مائنورٹی، اور باقی جو ہیں وہ کوئی نائب قسم کے لوگ یا کوئی سفیر تھے ملکوں کے. یعنی کہ افغانستان کے ایشو کو یہ 57 مسلم کنٹریز اس سنجیدگی سے نہیں لے رہے کہ ان کے وزیر خارجہ سارے کے سارے آئیں اور اس کو ایک آنریبل طریقے سے کوئی فیصلے کرے اور افغانستان کے عوام کی مدد کرے. یہ خود سنجیدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے آپ کی، کیونکہ یہ سارا تصور ہی بنیادی طور پہ عالم اسلام اور امہ، یہ سارا تصور ہی اپنے طور پہ ایک لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. اس تصور میں نہ کوئی جان ہے، نہ یہ تصور اپنے طور پہ اس طریقے سے اس کی کوئی مٹیریل حیثیت ہے. یہ تو ایک ان کو سیاستدانوں کا اور یہ عالمی طور پہ ایک لوگوں کو بلف کرنے کا. عالم اسلام، پھر کوئی عالم مسیح بھی بنا دیں گے، پھر کوئی عالم بدھسٹ بنا دیں گے، کوئی عالم یہود بنا دیں گے. مطلب ہے یہ ایک بنیادی غلط ہے جو کہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا. کوئی ریجنل پاورز بنائیں آپ، کوئی آپ اس طریقے سے ایک معاشی اپنا ایک آپ کا ایک کوئی ایسا اتحاد ہو جس کے اوپر کوئی چیز بنائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں بات کوئی سمجھ میں آتی ہے. آپ ایک فیتھ کے اوپر بیسڈ آپ عالمی اتحاد بناتے ہیں، وہ تو پٹ جائے گا، کیونکہ دنیا تو اس طریقے سے نہیں چل رہی. دنیا کا تو ایک نظام جو ہے وہ تو اکانومیز اور ان کے اکنامک انٹرسٹ اور سیاسی انٹرسٹ کے حوالے سے ہے. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو اور اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ OIC جس کی قیادت سعودی عرب کر رہا ہے اور مڈل ایسٹ کے جو بہت امیر ملک ہیں، اور یہ کچکول لے کے امریکہ اور مغرب سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی مدد کرو. ہاں دیکھیے کہ ہنسی کی بات اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ بابا آپ اتنے یعنی کہ طاقتور ہیں پیسے کے لحاظ سے، تو آپ کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ کا ملک ہے، 4 کروڑ سے کم کا آبادی کا ملک ہے. آپ جو ہیں 57 مسلم کنٹری جس میں سے کافی زیادہ ملک امیر ملک ہے. آپ پاکستان چلو کہتے ہیں کہ غریب ہے، مگر آپ اتنے زیادہ غریب ملک بھی نہیں ہے. ترکی آپ کا غریب ملک نہیں ہے، مصر بھی غریب ملک نہیں ہے، ملائیشیا غریب ملک نہیں ہے، انڈونیشیا غریب ملک نہیں ہے، برونائی غریب ملک نہیں ہے، یہ عرب امارٹس غریب ملک نہیں ہے. آپ سارے مل کے ایک اپنے مسلم ملک کے لیے خوراک کا بندوبست نہیں کر رہے، بلکہ آپ کشکول لے کے OIC کا امریکہ اور یورپ کو کہتے ہیں UN کو کہ اس میں پیسے ڈال دو، ہم نے افغانستان کی مدد کرنی ہے. یہ قابل شرم ہے. بس یہ شرم آنی چاہیے. ایگزیکٹلی یہی سارا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک عوام کو پورے عالم جس کو عالم اسلام کہہ رہے ہیں، سارے عالم اسلام کے عوام کو ایک بلف کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلوگن رکھے ہوئے ہیں. اصل میں اس کے اندر نہ اس طریقے سے جان ہے، نہ کوئی ان کے اندر کوئی اسپرٹ ہے، اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی اندر کا کھاتے میں سارے یہ بالکل اس بات پہ کنونس ہے کہ ہم سارا یہ امہ کا اور یہ سارا عالم اسلام کا جو نعرہ لگاتے ہیں، یہ سارے کا سارا ایک لوگوں کو دھوکہ دینے اور چکمہ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات سمجھتے ہیں.
70 साल से फलस्तीनियों को मरवाते हैं, अब उनको मरवा के खुद जो है वो इजराइल की तरफ इन्होंने रुख कर लिया और उसका वजीर आजम इनके दौरे कर रही है, वहां पे जा रहे हैं और उनको यकतनहा कर दिया। और कश्मीर के इश्यूज में करारदाद पास करने को तैयार नहीं है। आया कश्मीर का अलविया नहीं है? मोदी के दौर में कश्मीर जो है कई साल तक कैदो बंद रहे हैं, कर्फ्यू रहा है, हजारों लोग वहां पे शहीद किए गए हैं, और हमारा वजीर आजम यूएनओ में जाके तो चीखें करता है कश्मीर की, मगर जब ओआईसी की इजलास होता है तो हमारे वजीर आजम के मुंह से कश्मीर का लफ्ज नहीं निकलता। कहीं सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी है, वो पैसे नहीं देगा, वो अपना इनके पैसे वापस बुला लेगा। तो हमारे लिए ओआईसी जो है, अगर कश्मीर के इशू पे या हिंदुस्तान के जो जारहाना रवैये हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ या पाकिस्तान के साथ, उनकी ओआईसी मजम्मत नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान के अवाम के लिए ओआईसी की क्या अहमियत है? मेरे लिए तो ये सारे का सारा एक, मैं समझता हूँ एक सारे का सारा एक वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम एक लोगों का बिल्कुल एक किया गया है, जितना बड़ी अहमियत बना के पेश किया गया है, लेकिन इसका कुछ हासिल नहीं होगा। और ये एक रवायती ओआईसी के इजलास की तरह ये भी एक इजलास हुआ और ये इसी तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता इसका असर वगैरह सब जायल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे ना वादे किए गए हैं, ना कोई ऐसे ना कोई ऐसा अलामिया आया है, ना कोई लोगों ने कमिट किया है, और जो चीज़ें होंगी वो सारी कंडीशनल होंगी, जिसके बाद कोई अच्छे हालात नहीं आएंगे। और अफगानिस्तान के अंदर भी एक पॉलिसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो जिस तरीके से कब्जा किया है उन्होंने अपनी पावर पे, और वो उस पावर को जिस तरीके से वो एक इंतहा पसंद पॉलिसी के तहत चला रहे हैं, मैं समझता हूँ उसको तमाम लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, और एक वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक तरीका अपना के वहाँ पे एक ऐसी जो कि एक नॉर्मल एक गैर मजहबी हुकूमत हो वो वहाँ पे बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो एक आसानी से जिंदगी अपनी गुजार सकें और आज़ादी इंजॉय कर सकें। मैं तो यही समझता हूँ। तो मेरा ख्याल है इसी को वहाँ पे बढ़ावा भी देना चाहिए। आप इसमें कोई नई बात मजीद को ऐड करना चाहें तो कीजिए, फिर हम अपनी बात को वाइंड अप करते हैं। दुरुस्त है ये कंक्लूजन आपका कि अफगानिस्तान के अवाम के लिए जो बेहतर हो वही हमारे लिए और दुनिया के लिए बेहतर है। अवाम के लिए बेहतर ये है कि वहाँ पे खुशहाली के लिए, वहाँ पे तरक्की के लिए, वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत कायम होनी चाहिए जो वसील बुनियाद हो, जिसमें किसी एक की शरीयत जो है, एक ग्रोह की शरीयत नाफज करके बाकियों के नजरियात को, ख्यालात को, सोच को दबाए मत जाए। वहाँ पे हर इंसान को बराबर का रुतबा मिलना चाहिए। औरतों को, अकलियतों को, मजहबी अकलियतों को, एथनिक अकलियतों को, सबको बराबर के हकूक मिलने चाहिए। और इंसानी हकूक जो है वो सिर्फ यही नहीं बल्कि इज़हार राय का हक जो है वो सबसे बड़ा हक है। और अफगानिस्तान के अवाम को भी दुनिया के दीगर अवाम की तरह जिंदा रहने का, तरक्की करने का और अपनी बात कहने का हक हासिल होना चाहिए। हम अफगानिस्तान के अवाम के साथ हैं, हम अफगानिस्तान के अवाम के दुखों और दर्दों के साथ हैं, और हम दुनिया से अपील करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल के जरिए, कि आलमी बरादरी जो है अफगानिस्तान के अवाम को गजा और मेडिसिन से महरूम न रखे, उनकी मदद करे। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। आपसे फिर किसी वक्त बात दोबारा हम करेंगे। नए इश्यूज तो रोज आते हैं, तो हम किसी न किसी इशू पे फिर हम दोबारा बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका।